بانو قدسیہ کہتی ہے، عورت کے لیے عموماً مرد کی کشش کے 3 پہلو ہوتے ہیں: بے نیازی، ذہان، فصاحت۔ زیادہ وقت سوچا نہ کرو۔ سوچ عورت کے چہرے کو سخت بنا دیتی ہے۔ عورت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن یہ احساس ہونا چاہیے کہ اسے صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چاہا جا رہا ہے۔ وہ انصاف ہو جاتی ہے۔ عورت مرد میں صفات کا حسن ابھارتی ہے۔ مرد عورت میں جسمانی حسن کو فروغ دیتا ہے۔ عورت کے لیے اوروں کی خاطر جینا اور مرنا مشکل کام ہے۔ عورت کی برتری سے خوفزدہ مرد اسے زخموں کی زبان سے لکھتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، عورت محبت میں فنا ہونا چاہتی ہے، مرد محبت کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ عورت کا دل سمندر کی طرح ہوتا ہے، سطح پر طوفان اور تہ میں موٹائی ہوتی ہے۔ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے آنسو نہیں، بلکہ اس کی وہ خاموشی ہوتی ہے جو مرد کو محسوس نہیں ہوتی۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو پوجا بھی اسی کی کرتی ہے، عزت بھی اسی کی کرتی ہے، دل بھی اسی کو دیتی ہے، اور دنیا جہان کے لیے سب کچھ ٹھکرا دیتی ہے۔ جب نفرت کرتی ہے تو جنازہ نکال دیتی ہے، مرد کو برباد کر دیتی ہے۔ مرد زندگی کے ایک لمحے میں عورت کا ہاتھ ہمیشہ پکڑے رہنے کا عہد کرتے ہیں، اور زندگی کی تھکا دینے والی مسافت میں پہلے پڑاؤ پر ہی اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ کچھ مرد پہلے عورت کو مرنے سے بچاتے ہیں اور پھر آخرکار اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتے ہیں۔ یہ مرد کی فطرت ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، عام طور پر وہ مرد جو معاشرے سے عورت کو بچانے کا عزم کرتا ہے، آخرکار خود ہی اس عورت کا قاتل بن جاتا ہے، اور یہی وہی حکمت ہے۔ پتہ نہیں مرد کے دل میں عورت کے لیے اتنی جگہ کیوں ہے، عورت کے لیے اتنا لمبا قالین بن جاتا ہے جو محبت کے پہلے لمحے سے لے کر زندگی کے آخری سانسیں تک پھیلا دیتا ہے۔ مرد اپنی الجھنوں کو عورت کی آنت کے بغیر نہیں سلجھا سکتا، کیونکہ روپے کے چاہے 2 رخ ہوں، روپیہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ مرد عورت سے جسم مانگتا ہے اور عورت مرد سے پوری زندگی کا ساتھ مانگتی ہے۔ مرد عورت کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن عورت مرد کو بھگتنے کا ہنر جانتی ہے۔ مرد جب عورت سے ہارتا ہے تو اسے بد کردار کہہ دیتا ہے۔ یہی عورت کی خصلت ہے۔ مرد عورت کی وفا آزماتا ہے اور عورت مرد کی انا کو آزماتی ہے۔ عورت کی طاقت اور کمزوری پر مرد خوش ہوتا ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، اسے کمزور بنا دیا جاتا ہے اپنے رشتوں میں باندھ کر۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ مرد کو بادشاہ ہونے کا
وہم دلا سکتی ہے۔ عورت ٹوٹ کر بھی جڑ جاتی ہے، لیکن مرد جڑ کر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کا صبر پہاڑ توڑ دیتا ہے اور اس کا غصہ نسل برباد کر دیتا ہے۔ عورت کے پاس دل کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور دل ہوتے ہوئے اسے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوتی، نہ ضرورت ہوتی ہے۔ عورت مٹی کی ہے مگر موم نہیں۔ عورت سخت ہے، وہ جلتی ہے تو راکھ نہیں کرن بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ عورت کو کمزور سمجھ، لیکن وہ بہادر ہے۔ عورت کی دعا عرش ہلا دیتی ہے اور بد دعا نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ عورت کی گود پہلی درسگاہ ہے اور اس کی لوری پہلا سبق ہوتا ہے۔ عورت اپنے دکھ پر روتی ہے تو سمندر بھر دیتی ہے، اور اگر صبر کر لیتی ہے تو پہاڑ بھی اسے نہیں توڑ سکتا۔ دوسرے کے دکھ پر روئے تو کائنات ہلا دیتی ہے۔ عورت کی محبت اگر عبادت بن جائے تو مرد ولی بن جاتا ہے، اور اگر تجارت بن جائے تو مرد کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت یا دیوی بنا دیتی ہے یا ڈائن، انسان کوئی نہیں رہنے دیتا۔ عورت کو پردے کا حکم ہے، قید کا نہیں۔ ہم نے پردے کو قید بنا دیا ہے۔ عورت کی عزت اس کے کردار سے زیادہ لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے۔ عورت جب گھر سنبھالے تو ہاؤس وائف، اگر مرد گھر سنبھالے تو گھر داماد کا لفظ بدلتے ہی بدل جاتے ہیں۔ یہی دنیا کا دکھاوا ہے۔ عورت کو تعلیم دو، وہ ایک نسل کو تعلیم دے گی۔ عورت کو شعور دو، وہ پورے معاشرے کو بدل دے گی۔ عورت کی سب سے بڑی قید چار دیواری نہیں، چار لوگوں کی سوچ ہے۔ عورت کو جیتے جی مار دینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے اس کی رائے نہ پوچھو۔ عورت کی نا کو بھی ہاں سمجھا جاتا ہے، اور یہی ہمارا المیہ ہے۔ اگر عورت چپ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہاں کر دیا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ عورت کو اگر پر لگ جائے تو وہ آسمان چھو لے اور مر سے دور ہو جائے، مگر ہم اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کہتے ہیں کہ اڑتی کیوں نہیں ہے۔ عورت کا جہیز نہیں، سیرت مانگو۔ جہیز ایک نسل کھاتا ہے اور سیرت نسلیں بچاتا ہے۔ عورت حرام اور حلال کے بیچ لٹکا ہوا وہ سوال ہے جس کا جواب ہر مرد اپنی سہولت سے دیتا ہے۔ جو جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اچھا، اور جو جتنا برا وہ عورت کو اسی روپ سے دیکھتا ہے۔ عورت وقت نہیں ہوتی جسے گزارا جائے، عورت زندگی ہوتی ہے جسے جیا جائے۔ عورت کی قسمت میں انتظار لکھ دیا گیا ہے، وہ ہر کسی کا انتظار ہی کرتی ہے۔ باپ کے گھر شوہر کا اور شوہر کے گھر بیٹے کا انتظار، یہ حقیقت ہے۔ عورت کا وجود ایک ایسی کتاب ہے جسے مرد صرف سر ورق سے پڑھنا چاہتا ہے۔ عورت اگر مرد کے برابر آ جائے تو مرد اسے اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے، لیکن اسلام میں مرد اور عورت کو برابر کا رتبہ دیا ہے۔ عورت کی چیخ کو سنائی دیتی ہے، اس کی خاموشی کوئی نہیں سنتا۔ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا دل کیا کہتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا۔
عورت کو خدا نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ دل کے قریب رہے، مگر مرد نے اسے پاؤں کی جوتی بنا لیا ہے۔ کاش مرد یہ بات سمجھ جائے، عورت کے نصیب میں محبت یا تو ہوتی نہیں اور ہو جائے تو رہتی نہیں۔ عورت کا اصل حسن اس کے صبر میں ہے، اور مرد کا اصل روح عورت کے دکھ میں ہے۔ مرد کا اصل امتحان عورت کی بیماری میں ہے۔ اگر مرد عورت کی بیماری میں اس کے ساتھ کھڑا ہے تو سمجھ جاؤ وہ مرد ایک ہیرا ہے جس نے عورت کی زندگی کو 4 چاند لگا دیا۔ اگر کوئی مرد عورت کی بیماری میں اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو سمجھ جاؤ وہ مرد نہیں، ایک نامرد تھا جس نے عورت کو پاؤں کے نیچے رکھا اور اپنے ذمہ داری سے منہ پھیر لیا۔ عورت عشق کرے تو ذات بھول جاتی ہے، مرد عشق کرے تو دنیا بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسے ہی مزید اقوال اور پیارے پیاری باتیں چاہیے تو ہمارا چینل مفلحون کورس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔